آج فائنل کال کے بعد خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے ہیئرنگ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے۔ یہ فائنل کال کے بعد کی پروٹیسٹ کے بعد ہماری پہلی ملاقات ہے خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کو آج ہم نے پروٹیسٹ اور اس کے وقت ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبہ بحث ہوئی، کیونکہ اسی دوران خان صاحب کے پاس اخبار یا ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے۔ آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا، جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا، جو پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے، ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ اسٹرائک، پروٹیسٹ، دھرنا جہاں بھی ہوتا، چاہے کسی بھی جگہ میں اسلام آباد میں ہوتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے، اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے، ابھی پڑاؤ ڈالا نہیں، گولی چلی جس سے شہادتیں ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے۔ خان صاحب نے پورے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن خوانی کرے اور ان سب کے لیے دعا کرے، جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تیمارداری کرے، ان کے ساتھ ہیلپ کر لے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لیے ہدایات دی ہے کہ اپنی یونٹی برقرار رکھو۔ آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے، وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں بدلیں گے۔ آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساری قیادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں، ساری قیادت کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو، کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو۔ آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو، جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، اپنے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے، ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے اپنے عوام کو، خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی، پنجاب کے منے MP نہیں آئے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پنجاب کے منیز MP جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ خان صاحب ان سب کے سختیوں کی، ان کی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بھیجا ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے، اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے۔ نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات ہوئی، کیونکہ ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ اگر وہ احتجاج کو سنجانی لے آتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ سنجانی آ جائیں، اس حوالے سے ان کا کیا؟ دیکھو خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، چاہے ہم سنجانی تھے، چاہے ہم ڈی چوک تھے، کسی بھی جگہ میں ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے۔ جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئے بھی نہیں تھے، تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے ون از ٹو مینی، ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے۔ آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے، گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلی، گولی کی مذمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہے کہ اتنے لوگ
دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج سب کو یہ کہوں الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے, ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں, ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے, مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے, اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشلی دیا ہوا ہے. 4 لوگ کھڑے ہیں, آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, 4 لوگ, میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا. جو دیکھیں ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک, میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 276 ہے, کوئی 2000 کہہ رہا ہے. آپ لوگ کہاں تھے لوگوں کو کفن باندھ کے کہتے ہیں کہ آ جائیں ڈی چوک, آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت, چاہے سنگجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو, وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. ساری لیڈرشپ, سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے جو تفرقہ ڈالتے ہیں, اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے اور ہر جگہ جائیں گے, اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. کون صاحب, اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا, لیکن جب لوگ شہید ہوئے, جب لوگ زخمی ہوئے, تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ, ایک منٹ پورا سوال کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا, تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا, نہیں ہم نے, خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں, اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا. یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر, ایک منٹ شارٹ, جہاں تک وہ لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں, کے پی کے میں لوگ آئے ہیں, کے پی کے سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے, جو وہاں موجود ہیں لوگ, ان سب کے پاس جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں, ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے, ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. دیٹس اٹ. ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا, عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا, ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا. جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی. اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3, اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی, تو اس میں سنگجانی پہ انہوں نے ایگری کیا, اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنگجانی کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنگجانی شہر سے باہر ہے, لیکن انکار نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا, کس نے کیا, اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں سنگجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں. جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنگجانی چلتے, کیا وہاں گولی چلنی چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے, ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہے, ابھی وہ کھڑے ہی نہیں ہے, راستے پہ ہیں, سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اسی وقت گولی چلنی چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے آپ کا وزیر اعلیٰ کفن پہن کے آیا, پھر کدھر چلا گیا سر؟ ایک منٹ, آخری سوال. 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے, کسی کی ایک کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی. دیکھو جہاں تک ایف آئی آروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے, سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا یہ, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی 90s میں, اور نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلی. اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے, وزیر اعلیٰ چلا گیا, معافی بھی مانگی, کمپنسیٹ بھی کر لیا, پرچے بھی درج کروا لیے, جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا بھی ہوا, جو امپورٹنٹ بندے تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دیے, کمیشن بھی بنا. اس وقت بھی ہوا ہے. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں, اس کے بھی کمیشن بٹھائیں. جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی گولی چلائی ہے, ان کے خلاف جو بھی کوئی کارروائی ہو وہ تو ہو. ہمارا صرف کہنا یہی ہے, ایک ہی استدعا ہے کہ دیکھو سارا تیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلے. بات پر پابندی لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے, اس حوالے سے کیا لائیں؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی. پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے, پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی. ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے رہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آخری سوال لے لیں.
یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے علی بھائی کی بھی ایک آڈیو کل سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس پر تحفظات ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوگا ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. کیا پارٹی سطح پہ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کا احتساب ہوگا؟ دیکھو کیا ہوا، پارٹی ہمیشہ سے اپنے ہر ایک کام کا احتساب کرتی ہے، لیکن ہماری طرف سے جو کچھ ہے میں صرف یہ استدعا کروں کوئی لیک نہیں ہونے چاہیے. وہ جو بھی لیک کرتا ہے لیک کی کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں، میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرست ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے. میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے. میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا، میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا. یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. آپ پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی اس وقت عائد ہوتی ہے. نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اسپتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوریج ہی کم سے کم مل جاتی، نہ آپ نے FIR درج کرانے کے لیے، نہ کسی کورٹ میں رابطہ کیا. اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی؟ دیکھو گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں، جس نے بھی چلائی غلط ہے، یہ انکوائری ہوتی ہے. ایک منٹ، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کون لوگ گئے کہاں پر ہوا، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں 5 مرتبہ، ایک منٹ سنے تو آپ سن لیا کریں. 5 مرتبہ میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. 13 مرتبہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہیلڈ کی ہے. 17 پولیٹیکل لیڈر، میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں، 17 پولیٹیکل لیڈر میرے گھر آئے ہیں. کل اور پرسوں میں اتنی جگہ بزی رہا کہ میں گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا، اتنی پارٹی کے کام تھے. میں مولانا گل نصیب صاحب آ رہے تھے، پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ وہ اس کو ثوابی جانا پڑا. تو ہم سارے لوگ بزی ہیں بشمول اس کے سلمان راجہ صاحب کے، سب کے، ہر اپنے اپنی جگہ کام کر رہے. ہر بندہ گیا ہے. سلمان راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں، یہ ان شہداء کے گھر بھی گئے، یہ جو زخمی ہوئے ان کے لیے حکومت نے اعلان بھی کیا ہے کہ PK گورنمنٹ نے ہم ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے. جتنے بھی شہداء اکراس تبوڑ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے تیمارداری بھی کر رہے ہیں اور ان کا ہیلپ بھی کر رہے ہیں.